محسن اختر کیانی صاحب کا جو کھڑاک تھا، جو کور کمانڈر کو بھی کور کمانڈر کو میں نے کہہ دیا، سیکٹر کمانڈر کو بھی بلا لو اور اس کو بھی بلا لو اور سب کو، اور ایک نیا میکنزم ہوگا، بتائیں گی ایجنسیاں کام کیسے کرتی ہیں، وہ جذبہ آج نظر نہیں آیا۔ آج گمشدہ شاعر جو ہے وہ احمد فرحاد، ان کے بارے میں اطلاع یہ دے دی گئی اور بڑی زبردست یہ اطلاع دی گئی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور کشمیر پولیس کے کسٹڈی میں۔ اچھا، اب جیسے ہی وہ کشمیر کے تھانہ علاقہ میں چلے گئے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ وہاں نہیں جاتی، اور کیونکہ ظاہر ہے کشمیر ایک آزاد ریاست ہے، اس کا اپنا سیٹ اپ ہے۔ اور پھر پولیس نے جو کردار ادا کیا ہے، انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے لوگ آج یہی کر رہے تھے کہ بڑا کوئی آ جائے گا جی لائنیں بنا کے یہاں پر، اور یہ ونس فار آل نو ریٹرن کے اوپر، پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر چیزیں چلی گئی ہیں۔ لیکن محسن اختر کیانی صاحب کا بھی رویہ آج جو ہے وہ قدرے نرم تھا، تو بہرحال وہ انہوں نے بھی آہستہ آہستہ وہ بات تو بیچ میں لگاتے رہے کہ 12 دن بعد معلوم ہوا ہے کہ جی اس پہ کار سرکار مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 12 دن سے تلاش کر رہے ہیں اور جو ہے وہ احمد فرحاد مل نہیں رہا، اور اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جناب اس نے تو سرکار سے مداخلت، کار سرکار جو ہے وہ مداخلت کی ہے۔ یہ بیلیبل افینس ہے۔ 12 دن کا حساب تو ظاہر ہے اب کسی نے کیا لینا، قابل ضمانت ہے۔ اگر کار سرکار مداخلت کا معاملہ ہے تو وہ تو ضمانت ان کی ہو جائے گی، ہو جانی چاہیے۔ تو باقی کشمیر کی حدود خوب ڈالی ہے بیچ میں، اور کہتے ہیں نا کہ پھر بندہ پھر چلاکیاں تو پھر پوری ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر بہت سے سوالات کیے گئے تھے محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے، جن کے جوابات نہیں دیے گئے، سیکٹر کمانڈر پیش نہیں ہوئے، اور خاص اس چیز کے اوپر زور بھی نہیں ڈالا گیا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آج بھی زور ڈالنا چاہیے تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی اتنا زور نہیں ڈالنا چاہیے تھا کہ معاملہ اس حد تک چلا جائے کہ پوری دنیا، پورا میڈیا ایک طرف ٹکٹکی لگا کے بیٹھ گیا کہ اب تو بہت بڑا کانڈ ہونے والا ہے، اب تو بہت بڑا کام خراب بھی ہو جائے گا جی، اب تو لڑائیاں ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ عدالت کا کام جو ہے وہ اپنی ججمنٹ سے جو ہے وہ آرڈر کرنا ہے، ججمنٹ دینا ہے، اپنا آرڈر کرنا ہے۔ ریمارکس وغیرہ کے حوالے سے مجھے یاد ہے ایک دفعہ جسٹس خلیل الرحمان رملے صاحب کی عدالت میں وہ ایک فوڈ انسپیکٹر کی بڑی کلاس لے رہے تھے، تو ہم نے ادھر لاہور رجسٹری میں سپریم کورٹ کی، تو میں اور اللہ جنت نصیب کرے ریاض شاکر صاحب ہمارے بڑے سینئر تھے، تو ہم چھپ کے پوائنٹس لکھ رہے تھے اور باہر جاتے تھے، ہم ٹکر لکھواتے تھے۔ وہ بریک ہوئی، بریک میں جج صاحب اندر گئے، انہوں نے دیکھا ٹکر چل رہی ہیں ٹی وی پہ ریٹائرنگ روم میں، باہر آ کے انہوں نے کہا یہ کدھر ہیں دونوں، اور یہ ٹکر چلا رہے ہیں انہوں نے۔ اچھا، ہم پھٹے کے نیچے سے نکل کے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے، تو وہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا انہوں نے لائٹر سے اس میں ڈانٹا، انہوں نے کہا بھائی یہ میں ان کو ذرا سیدھا کرنے کے لیے، ذرا تھوڑا سا غصہ دکھانے کے لیے ڈانٹتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آرڈر میں وہ چیز نہیں تھی۔ بہرحال اگر اس وقت ہی پھر ایک جسٹس شاہد صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی رہے، اکاؤنٹیبلٹی میں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں جب